بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں، عزیز گروپ کے محفل فیض حافظ ملت کے نونہالوں، آج آپ کی خدمت میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش دنیا میں تشریف آوری، آپ کی نبوت و رسالت کے سلسلے میں ساحل ملت محمد اسلام اللہ عزیزی بیان دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، اپنے کرم سے مرتبے عطا فرماتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبوت کی آخری کڑی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیا. حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، حضرت عمران علیہ السلام سے میں ابتدا کر رہا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام، یہ دونوں حضرات ہم زلف تھے، یعنی ساڑو بھائی. حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد سے محروم رہے، یہاں تک کہ 180 سال کے ہو گئے. آپ کی اہلیہ حضرت عیشا وہ بھی ضعیف ہو گئیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی عیشا اور حضرت عمران کی بیوی جو حضرت عیشا کی بہن، جن کا نام تھا حنا، وہ بھی محروم رہے، اولاد نہیں ہوئی. حنا حضرت مریم علیہ السلام کا رشتہ جو ہے بہت مبارک. حضرت حنا جو حضرت عمران کی زوجہ بیوی تھی، انہوں نے ایک دن زمین پر چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بہلا رہی تھی، کھلا رہی تھی، پیار کر رہی تھی. تو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے دل میں بارگاہ خدا بندی میں اولاد کے لیے دعا کی اور نذر مانی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر تو مجھے اولاد عطا فرما تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں
اسے بیت المقدس کا خادم بنا دو۔ آپ نے لڑکے کی بابت دعا کی۔ جب حضرت عمران کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، اے حنا، یہ تم نے کیا کیا؟ منت مان لی لڑکے کی، اور اگر لڑکی ہو گئی تو کیا کرے گی؟ منت کیسے پوری ہوگی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت میں صرف مرد ہی جو ہے خدمت کے لیے چنے جاتے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت حنا سے اولاد ہو، حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی نے حنا کو اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد عطا فرمائی تو ان کا نام حضرت مریم رکھا گیا۔ لڑکی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑکا ہوتا تو اس سے بہتر نہ ہوتا، میں قادر مطلق ہوں، میں اللہ ہوں، میرے علم پاک میں لڑکی کا ہی ہونا حضرت مریم کے لیے بہتر سے بہتر ہے۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا مریم۔ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حسن و جمال پایا، انتہائی ذہین، علم والی، رحمت و برکت والی۔ تو حضرت حنا نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے احبار کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ یہ احبار جو تھے بیت المقدس کے معزز ترین، ٹرسٹی، معزز ترین اللہ والے تھے۔ جب حضرت مریم کو حنا نے رکھ دیا تو اب ان کی پرورش، ان کی کفالت کا انتظام کیسے ہو؟ تو احبار جو تھے، معزز تھے بیت المقدس میں، ان کے صالحین میں، ان کے خاندان کے نیک لوگوں میں 27 لوگ تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا حضرت مریم کو دیکھ کر کہ مجھے یہ مل جائے، میں ان کی کفالت کروں، ان کی پرورش کروں۔ اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا مریم کی کفالت اور پرورش کا زیادہ حقدار میں ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ عیشا۔ قرعہ پڑا، لاٹری نکالی گئی، 27 لوگ وہ حضرت زکریہ علیہ السلام، 28 لوگوں میں قرعہ جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا نکلا۔ آپ کو ان کی پرورش کا
انتظام سونپ دیا گیا۔ حضرت مریم ایک دن میں اتنی بڑی ہوتی تھی، جو بچہ سال میں ہوتا ہے ایک دن میں بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بھی ماں کا دودھ نہیں پلایا، انہوں نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جنت کے بے پھل کے میوے، ہر میوے کا پھل بے موسم کا ہوتا ہے نہیں، موسم ہی میں ہوتا ہے، تو بن موسم کے پھل فرشتے لا کے دیتے، جس سے وہ تناول فرماتی، کھاتی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت حنا جو ہے، انہوں نے اپنے صاحبزادی کو جب سونپ دیا تو زکریا علیہ السلام پرورش کرنے لگے، اور انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل مریم کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے سوچا میری عمر 180 سال کی ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی ضعیفہ اور بوڑھی ہو چکی ہے اور باج ہے، تو اولاد نہیں ہوئی، اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن جب حضرت مریم کا بے موسم پھل کھانے کے لیے آنا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ عرض کیا، جو رب بن موسم کے مریم کے لیے پھل عطا فرما رہا ہے تو وہ مجھے بھی اولاد سے نوازے گا۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا فرمائی، اے زکریا مایوس نہ ہو، تمہارا رب قادر ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تمہیں اولاد سے محروم نہیں فرمائے گا۔ آپ نے عرض کیا، پروردگار مجھے کچھ نشانی بتا دے کہ مجھے اولاد ہوگی۔ پروردگار عالم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کے خصوصی خدمت گزار تھے، ان کے بغیر بیت المقدس میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 3 دن تک زبان بند رکھو، کسی سے بات نہ کرو، اور نماز و ذکر میں مشغول رہو۔ اپنے آپ کو دروازہ بند کر کے آپ نے اندر 3 دن تک خاموش رہے اور ذکر و اذکار میں رہے۔ لوگ دروازے پہ آ کر انتظار کرتے، دروازہ کھلے تو نماز کے لیے جائیں۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو آپ نے اشارے سے جو ہے لوگوں سے گفتگو نہیں کی، اشارے سے ان کو اندر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، اور حضرت زکریا کی اہلیہ محترمہ امید سے ہو گئیں۔ امید سے ہو گئیں کیونکہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں، حضرت حنا کی بہن تھی، وہ بھی حاملہ ہو گئیں۔ انشاءاللہ کل اگلا بیان آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔
السلام علیکم۔